بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 21 اپریل 2022 سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا بنتا ہے۔ ہم لاتے ہیں آپ کے لیے سعودی عرب بھر سے ریلیٹڈ تمام اتھینٹک خبریں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بھی نئی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی وزیر خزانہ کا اکانومی کی بحالی کے لیے بین الاقوامی تعاون پر زور۔ سعودی عرب کے وزیر خزانہ محمد عبداللہ الجدان نے کہا کہ عالمی معیشت کی بحالی کے لیے بین الاقوامی سطح پر تعاون کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ عرب نیوز کے مطابق انڈونیشیا میں وزرائے خزانہ اور مرکزی بینکوں کے سربراہوں کے اجلاس میں سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان نے کہا کہ سعودی عرب ضرورت مند ممالک اور لوگوں کی مدد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یوکرین کے پڑوسی ممالک میں مقیم پناہ گزینوں کو حال ہی میں بھیجی گئی $10 لاکھ کی امداد بطور خاص حوالہ دیا۔ اس اجلاس میں فروری میں ہونے والی G20 میٹنگ کے بعد معاشی حالات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں روس اور یوکرین کے تنازع کے بین الاقوامی معیشت پر اثرات پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ مدینہ منورہ میں رمضان فیسٹیول شہریوں اور غیر ملکیوں میں مقبول۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ میں رمضان فیسٹیول مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں میں مقبول ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی کے مطابق مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں کا کہنا ہے کہ رمضان فیسٹیول سے ماضی اور قدیم زمانے میں یہاں جو عوامی بازار لگا کرتے تھے ان کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں۔ مدینہ منورہ میں کمیونٹی سینٹر کی انجمن نے رمضان فیسٹیول کا اہتمام کنگ فہد سینٹرل پارک واکنگ ٹریک میں کیا۔ طرح طرح کے مشروبات فروخت کرنے کے لیے 45 اسٹال لگائے گئے۔ قدیم ملبوسات، یادگاری تحائف اور رمضان میں پسند کیے جانے والے کھانے اور مشروبات پیش کیے جا رہے ہیں۔ رمضان فیسٹیول روزانہ رات 10 بجے شروع ہوتا ہے اور 2 بجے تک جاری رہتا ہے۔ بلیلا، ترمس، اربا، قہوہ، چائے، دیسی گھی فروخت کرنے والے خاص قسم کی صدائیں لگاتے ہیں۔ خواتین اور بچے سب میلہ دیکھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ای ویزا کیسے حاصل کیا جائے؟ وزارت خارجہ کی جانب سے کروز شپ سے سفر کرنے والوں کو سعودی عرب کے لیے ای ویزا کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ای ویزا وزارت خارجہ کی ویب سائٹ کے ذریعے حاصل کیا جائے گا۔ آج نیوز کے مطابق جو طریقہ کار جاری کیا گیا ہے اس کے ذریعے بحری کروز کے ذریعے آنے والوں کی سہولت کے لیے وزارت نے اپنی ویب سائٹ پر مخصوص پورٹل لانچ کیا ہے، جس کے ذریعے ویزا درخواست فارم بھر کر الیکٹرانک ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ویزا حاصل کرنے کے طریقہ کار کے حوالے سے وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ کروز شپ کا ٹکٹ خریدنے کے بعد وزارت خارجہ کی ویب سائٹ mofa.gov.sa پر ای ویزا کے براؤزر کو اوپن کریں، جہاں درکار معلومات کو اپلوڈ کریں۔ کروز شپ کے مسافروں کو الیکٹرانک ویزا جاری کیے جانے کے بعد اسے ڈیجیٹل سعودی سفارت خانے سے تصدیق کرایا جائے، جس کے بعد ویزا ویلڈ مانا جائے گا۔ واضح رہے، ای ویزا سسٹم صرف کروز شپ کے ذریعے سفر کرنے والوں کو ہی جاری کیا جا رہا ہے۔ ناکارہ گاڑی بغیر اجازت سیل کرنے پر کتنا جرمانہ؟ سعودی محکمہ ٹریفک کے مطابق اگر کوئی شخص اپنی پرانی اور ناکارہ کار وہ تشلیح کی دکانوں پر فروخت کرے گا، یہ گاڑی اس وقت تک اس کے ریکارڈ پر رہے گی جب تک تشلیح میں سودے کی دستاویز محکمہ ٹریفک میں جمع نہیں کرا دی جائے۔ واضح رہے، سعودی عرب میں ایسی دکانیں جہاں پرانی اور ناکارہ گاڑیاں بیچی جاتی ہیں انہیں تشلیح کہا جاتا ہے۔ یہ ناکارہ گاڑیوں کے گودام کی حیثیت رکھتی ہیں۔ حاصل ویب سائٹ کے مطابق مقامی شہری نے محکمہ ٹریفک سے استفسار کیا تھا کہ اسے ناکارہ گاڑی کی نمبر پلیٹ اپنے ریکارڈ سے خارج کرانے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پر اس کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا کہ پرانی ناکارہ گاڑی کی نمبر پلیٹ ریکارڈ سے خارج کرانے کے لیے گاڑی کے مالک کو ٹریفک خلاف ورزیوں کے جرمانے ادا کرنا ہوں گے۔ گاڑی کا رجسٹریشن کارڈ استمارہ ویلڈ ہونا ضروری ہے۔ مالک کو تشلیح کی دکان کے ہاتھوں فروخت کی جانے والی اپنی گاڑی کی جو سودا ہے اس کی ڈاکومنٹ، نمبر پلیٹ، گاڑی کا استمارہ محکمہ ٹریفک میں جمع کرانا ہوگا۔ اس کے بعد ہی گاڑی اس کے ریکارڈ سے ہٹ سکے گی۔ محکمہ ٹریفک نے انتباہ کیا، کوئی بھی سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی محکمے سے پیشگی اجازت نامہ حاصل کیے بغیر ناکارہ گاڑی فروخت کر سکتا ہے، نہ خرید سکتا ہے۔ خلاف ورزی پر 5,000 ریال تک کا جرمانہ ہوگا۔ ایک سے زیادہ بار خلاف ورزی پر جرمانہ دگنا کر دیا جائے گا۔ ناکارہ گاڑی صرف تشلیح کی دکانوں پر ہی فروخت اور خریدی جا سکتی ہے۔ یہ دکانیں متعلقہ اداروں سے لائسنس یافتہ ہیں اور یہ براہ راست نیشنل انفارمیشن سینٹر سے منسلک ہوتی ہیں۔ سعودی ایئر لائن کے 10 نئے مقامات کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ۔ سعودی عربین ایئر لائن نے کہا کہ 2022 کے دوران ہی مزید کئی ملکوں کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ شروع کی جائیں گی۔ نئے 10 ٹورسٹ اسپاٹ اس لسٹ میں ہیں۔ اس میں بینکاک، شکاگو، بارسلونا، ملگا، ماسکو، بیجنگ، سیول، یوگنڈا اور مراکش کے لیے نئی فلائٹ چلائی جائیں گی۔ سعودی ایئر لائن نے اپنی فلائٹ سے سفر کرنے والوں کو اطمینان دلایا کہ اسی سال ان مقامات کے لیے آرام دہ فلائٹ شروع ہو رہی ہیں۔ ان شہروں کا سفر کرنے کے لیے اہم ٹورسٹ اور ہسٹوریکل اور انٹرٹینمنٹ پلیسز کی سیر سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔
پہاڑی شگاف میں پھنسے سعودی نوجوان کو نکال لیا گیا۔ سعودی عرب کے ریجن تبوک میں شہری دفاع کی امدادی ٹیموں نے الوجہ کمشنری میں چٹان کے شگاف میں پھنس جانے والے مقامی نوجوان کو بحفاظت نکال لیا۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے بیان میں کہا کہ سعودی نوجوان الوجہ کمشنری کی ابو راقہ تحصیل کے کوہستانی علاقے میں چٹان کے شگاف میں پھنس گیا تھا۔ نوجوان کو فضائی ایمبولینس کے ذریعے تبوک کے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ گورنر شہزادہ بن فہد سلطان کو واقعے کی اطلاع تھی۔ انہوں نے نوجوان کو پہاڑی علاقے سے نکالنے اور ضروری میڈیکل ٹریٹمنٹ فراہم کرنے میں دلچسپی لی۔ گورنر تبوک نے نوجوان کو فضائی ایمبولینس کے ذریعے پہاڑی علاقے سے ہسپتال پہنچانے کا حکم بھی دیا۔ غیر ملکی کارکن کفیل کے علاوہ کیا دوسری جگہ کام کر سکتا ہے؟ سعودی عرب میں قانون ہند کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے اسپانسر کے ساتھ ہی کام کریں۔ اسپانسر کے ذمہ کارکن کے جملہ سرکاری امور ہوتے ہیں جنہیں پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بات محکمہ جوازات کی جانب سے ایک سوال کے جواب میں بتائی گئی۔ کارکن کو کسی قسم کی پریشانی ہونے کی صورت میں قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے جائز مسائل کے حل کے لیے لیبر آفس سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ قانون کے تحت سعودی عرب سے ڈیپورٹ ہونے والے لوگوں کو سعودی عرب میں دوبارہ آنے کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ قانونی طور پر غیر ملکی کارکن کے لیے لازمی ہے کہ وہ کفیل کے علاوہ کسی دوسری جگہ کام نہ کرے۔ ایسا کرنے پر جرمانہ اور ڈیپورٹ کی سزائیں رکھی گئی ہیں۔ ایک شخص نے حروب اور خروج نہائی کے بارے میں سوال کیا کہ کمپنی کے جو مینیجر نے میرا حروب لگا دیا تھا جبکہ میں کام پر تھا، اس کے بعد کفیل نے چند دن کے اندر ہی کینسل حروب کرانے کے لیے میرا خروج نہائی لگایا تھا، جس پر میں واپس آ گیا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ میں دوسرے ویزے پر آ سکتا ہوں۔ سعودی عرب سے جو لوگ خروج نہائی یعنی کہ لیگلی طور پر فائنل ایگزٹ پر جاتے ہیں ان پر کوئی بھی ممانعت نہیں ہوتی، وہ جب چاہیں دوسرے ویزے پر آ سکتے ہیں۔ واضح ہے قانون کے مطابق کسی کارکن کے خلاف حروف فائل ہونے کے 2 ہفتے کے اندر کینسل ہو سکتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ ٹائم ہو جائے تو اس کو کورٹ میں پروف کرنا ہوتا ہے۔ اگر تو آپ ڈیپورٹ ہوئے ہیں تو آپ دوبارہ سعودی عرب نہیں آ سکتے ورک ویزا پر۔ اگر آپ لیگلی طور پر فائنل ایگزٹ کر کے گئے تھے تو اس کے بعد آپ دوبارہ واپس آ سکتے ہیں۔ رمضان کے 2 عشروں کے دوران انتظامات بہترین رہے۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے کہا رمضان کے شروع کے 20 دنوں کے دوران عمرہ زائرین اور نمازیوں کے انتظامات بہترین رہے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے کہا کہ مسجد نبوی کے زائرین کے استقبال کے حوالے سے جو انتظامات کیے گئے تھے وہ بھی تسلی بخش رہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے انتظامات کو کامیاب بنانے میں بھرپور تعاون دیا۔ انہوں نے کہا حرمین شریفین کے تمام انتظامی اداروں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ایک دوسرے سے بھرپور تعاون کر کے سارے کام مناسب وقت پر انجام دیے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ نے کہا اس سال کی تمام استقبالیہ اسکیمیں کامیاب رہی۔ رمضان کے 2 عشروں کے انتظامات بہت بہترین رہے ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔